بعض ممالک میں نے آن ریکارڈ دیکھا، یہ قانون ہے کہ ایڈلٹ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے وہ بچوں کو موبائل نہیں دیتے، پھر کنڈیشن کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو میرا آپ کو پیغام یہ ہے کہ بچوں کو اسکرین نہ دو، اسکلز دو، انہیں ریل بنانے والا نہ بناؤ، ریئل لائف بنانے والا بناؤ۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نشے سے بچاؤ، ان کی سنگت اچھی رکھو، بدبو میں بیٹھو گے بدبودار بنو گے، خوشبو میں بیٹھو گے خوشبودار بنو گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں پر نظر رکھو، وہ کہاں پڑھتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، کہیں وہ انلیگل کانٹیکٹ میں تو نہیں ہے کسی کے۔ اللہ نہ کرے، بڑا دل دکھتا ہے دیکھ کر ہماری بچیاں جو ارتداد کی راہ پر جا رہی ہیں۔ اس کے لیے امیروں سے کہوں گا کہ وہ اپنی جیب سے پیسے اٹھائیں اور ان بچیوں کے لیے مناسب کم فیس میں کوچنگ سینٹر بنائیں، تاکہ بچیوں کی تعلیم بھی ڈیولپ ہو سکے اور ان کے ایمان و عقیدوں کو بھی بچایا جا سکے۔ اور ایک آخری بات قاری یوسف رضا صاحب، میں حضور صاحب سجادہ جو بہت محبت فرماتے ہیں مجھ سے الحمدللہ، حضور احسن میاں صاحب قبلہ اور میرے استاذ گرامی، استاذوں کے استاذ حضرت مفتی عاقل صاحب قبلہ، حضور شارح بخاری الحمدللہ، ان کی موجودگی میں، حضرت مفتی سلیم صاحب شیخ قادریت کی موجودگی میں، یہ بات میں اب اہل اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، یہاں جو موجود ہیں ان سے نہیں، جن کا تعلق اسٹیج سے ہے ان سے۔ اور یہ بات کہنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے بڑی محنت کی اس بات کی کہ کوئی بھی غلط بات، چھوٹی بات حضور کی طرف منسوب نہ کر سکے، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور یہ حدیث 60 صحابہ سے مروی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے، مانن الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں مگر معنی کے اعتبار سے یہ حدیث متواتر ہے۔ تو علماء نے، محدثین نے اس بات کا خیال رکھا کہ کوئی بھی چھوٹا خطیب ہو، خواہ وہ نقیب ہو، خواہ وہ نثر میں کہنے والا ہو، نظم میں کہنے والا ہو، وہ کوئی چھوٹی بات حضور کی طرف منسوب نہ کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امام احمد ابن حنبل المتوفى 241 ہجری، ظاہر ہے یہ سن 2 ہجری کی بات ہوگی یا آخری 3 ہجری کے آخر کی بات ہوگی، یحییٰ ابن معین کے ساتھ ایک مسجد میں گئے تو وہاں پہ خطیب نے حدیث کی سند اس طرح سے پڑھی کہ یہ حدیث ہم سے بیان کی احمد ابن حنبل نے اور یحییٰ ابن معین نے، اور حدیث کا جو متن پڑھا وہ سراسر ایسا تھا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یحییٰ ابن معین احمد ابن حنبل کی طرف دیکھنے لگے، کہا احمد کیا تم نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ کہا نہیں نہیں میں نے بیان نہیں کی۔ ایک دوسرے نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امام صاحب کو تقریر کے بعد یعنی جب نماز ہو گئی پکڑا گیا، کہا یہ بتاؤ بھئی تم نے ہمارا نام کیسے لے لیا؟ تو اس ظالم نے بجائے اس کے کہ اپنی کمی مانتا، کہنے لگا کہ دنیا میں خالی ایک احمد ابن حنبل تھوڑی ہے، دنیا میں ایک یحییٰ ابن معین تھوڑی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ائمہ محدثین کا دور، ایسے ایسے بڑے بڑے فقہاء کے دور میں جب جھوٹے لوگ منبروں پر پہنچے تھے، تو آج بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ محض زبانی کی بنیاد پر، زر کی بنیاد پر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ کا خوف کرو، وہ بات بیان کرو جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر کوئی چھوٹی بات بیان نہ کرو۔ میں نے ایک مفکر کا قول پڑھا تھا، اپنے دلائل کا معیار بیان کرو، آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں، عجیب و غریب آوازیں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں۔ تمہارے دلائل کا انبار، اگر تمہارے دلائل کا معیار اگر بلند ہوگا، خاموشی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ بھی یعنی کم آواز میں بھی بات کہو گے، تمہاری بات میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے علماء نے کتنی کوشش کی، صرف سند پانے، اور بھی ہے طبقے جنہوں نے احادیث پڑھی، صرف سند پانے پر روایت عقیلی جنہوں نے حماد بن زید سے اس روایت کو لیا، وہ کہتے ہیں سند پانے 14,000 حدیثیں گڑھی ہیں حضور، یعنی اپنی طرف سے باتیں بتائیں اور کہا یہ حضور نے فرمایا۔ ایک زندگی کو خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جب پھانسی دی جانے لگی تو اس ظالم نے کہا تھا اے خلیفہ ہارون رشید مجھے پھانسی پر لٹکانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے 1,000 حدیثیں گڑھی ہیں جس میں حلال کو حرام کیا ہے، حرام کو حلال کیا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے جواب دیا تھا اے اللہ کے دشمن، تو کیا سمجھتا ہے کہ صرف جھوٹ بولنے والے دنیا میں موجود ہیں؟ ہمارے درمیان حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے عظیم محدث موجود ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک وہ عظیم محدث ہیں کہ
ذہبی لکھتے ہیں آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں، حارث ابن عطیہ نے کہا وہ اعلیٰ علین میں اس درجے پہ فائز ہے کہ روزانہ 2 مرتبہ خدا کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسے ایسے عظیم محدثین انہوں نے محنتیں کی، تو میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں بس 2 منٹ میں۔ اب جو کوئی شعر قادریت ایک زمانہ ہو گیا، ہم چھوٹے تھے تب سے تقریر سننے، آپ کو بھی تقریر کرتے ہوئے ہو گئے۔ علامہ صغیر صاحب بڑے بڑے علماء اس بریلی میں تقریر کرتے کرتے کبھی کبھار کوئی بات ہو گئی، میں منع نہیں کرتا، لیکن آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں ہر چوتھے دن 5ویں دن کبھی کسی کا رجوع نامہ، کبھی کسی کا توبہ نامہ۔ اللہ کے بندو، اسٹیج پر بولنے سے پہلے جیسا کہ مفتی سلیم صاحب فرما رہے تھے، حضرت سید کفیل صاحب جملہ فرما رہے تھے، جو بات بولو پوری ذمہ داری کے ساتھ بولو، اور یہ دور ایسا ہے تمہاری زبان سے بات نکلتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اگر یہی طریقہ رہا توبہ نامہ اور رجوع نامہ کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ نامہ لکھنے کے لیے بھی ایک آدمی کو رکھنا پڑ جائے ہم لوگوں کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بہت اچھا بہت۔ میرے استاد حضرت مفتی حافظ صاحب، اور میں یہ آج تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اصول الشاسی میں نے حضرت کے پاس پڑھی، شرح جامی حضرت کے پاس پڑھی، اور الحمدللہ آج بھی بغیر مطالعے کے پڑھا سکتا ہوں۔ الحمدللہ قادریہ میں پڑھتا تھا، تکرار کراتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اصول الشاسی میں 7 سال کے 90 نمبر آئے تھے۔ الحمدللہ ہمارا استاد، ہمارا مربی یہاں تشریف فرمائے، علامہ حافظ صاحب شارح بخاری، تو یہ بات میں نے بڑے درد کے ساتھ کہی ہے، اور میں شعراء حضرات سے بھی کہوں گا کہ جو کلام پڑھو، پڑھنے سے پہلے کسی عالم کو دکھا لو۔ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ کوئی روایت بیان کر رہے ہو کہ آسان تقریر میں دیکھ لی ہے، تقریر کی فلاں کتاب میں دیکھ لی، تم نے بیان کر دی، کتاب میں 1000 طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں، ارے اس میں آپ کو سلیقہ ہونا چاہیے، کیا بیان کرنا، کیا نہیں بیان کرنا۔ یہ میں نے بڑے درد کے ساتھ بات کہی ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کسی عام مولانا کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت اس قلندر فضل کا نام ہے، اعلیٰ حضرت اس آسمان علم و فضل کا نام ہے کہ اپنے تو اپنے پیغانے آج دیکھ لو جا کر کے یوٹیوب پر دوسرے مسالک کے علماء وہ بانگے دوہل کان میں نہیں میدان میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام مفتیوں کے فتاوا ایک طرف، احمد رضا کا ایک فتوا ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حق وہ ہے جس کا اقرار دشمن بھی کہے، الحق ما شہد به الاعداء، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ اگر شک ہو تو یہاں سے جا کے دیکھ لینا، اپنے نہیں، اور وہ خطیب نہیں ہے ان کے علماء درسگاہوں میں پڑھانے والے۔ ایک عالم نے تو یہاں تک کہا کہ جب میں نے شامی پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ پڑھا تو میدان پہ ہاتھ مار کے بار بار کہہ رہا تھا کہ احمد احمد رضا جیسا فقیر ہم حنفیوں میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ اپنے مطابق تو خود کو حنفی کہتے ہیں نا، ہم نہیں مانتے ان کو، وہ کہتے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ احمد رضا اس جبل استقامت کا نام ہے، تو احمد رضا امام اہل سنت